السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج تلاوت قرآن نہیں کی جائے گی کیونکہ کل حضرت آدم علیہ السلام کی جو تفسیر تھی وہ بہت زیادہ ہے، طویل ہے۔ قرآن پاک میں 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا ہے۔ تو جب ان کے واقعات شروع ہوئے ہیں تو میرا یہ طریقہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں میں ان کو ایک کر کے پورا ایک ساتھ ہی تفسیر میں لکھ دیتا ہوں یا سنا دیتا ہوں تاکہ تسلسل یعنی کنٹینیوٹی قائم رہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں جو پہلے پارے کے چوتھے رکوع سے شروع ہوئے ہیں اور پھر بعد میں قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہیں، مطلب 25 جگہ پر ہیں، تو ان میں جتنے واقعات ہیں وہ میں سب ایک جگہ کر کے آپ کو کنٹینیوٹی میں سنا رہا ہوں۔ جب یہ واقعات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہوگا، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوں گے۔ زمین کے تخلیق کے تعلق سے سورہ بقرہ ہی میں ارشاد باری ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور بہت رحم والا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر ہے دوسرے علماء اکرام کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، یعنی وہ کرتے ہیں، آپ کہیں بھی قرآن پاک دیکھ لیں، ہر قرآن پاک میں آئے گا شروع اللہ کے نام سے، لیکن یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا عشق ہے، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا عشق ہے کہ وہ اللہ کے نام سے پہلے کسی دوسرے لفظ کو گوارا نہیں فرماتے۔ اسی لیے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہر جگہ اللہ کے نام سے شروع اس طرح کیا ہے۔ آپ جب قرآن پاک دیکھیں اور جب دیکھیں کہ اللہ کے نام سے شروع بسم اللہ کا ترجمہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بریلوی مکتب فکر یعنی اہل سنت والجماعت کا ہی ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، بہت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری ہے، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، پھر 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی بلڈنگ یا کوئی بھی عمارت جب تعمیر کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو اس کا بیسک اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ پہلے بلڈنگ کا نچلا حصہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اوپر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش مبارک پانی پر تھا، جبکہ اس کائنات کی یعنی زمین آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، زمین آسمان بنائے نہیں گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک پانی پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات یعنی دنیا کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں اٹھا اور پانی پر چھا گیا اور چھت کی طرح سائبان بن گیا۔ سائبان یعنی چھت، روف، اسے آسمان کہا گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے پانی کو خشک کر کے یعنی سکھا کر ایک پوری زمین بنائی، پھر اس پوری زمین کو 2 دنوں یعنی اتوار اور پیر کو توڑ کر 7 زمینوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ جو زمین تھی وہ مچھلی کی پیٹھ پر بنائی گئی۔ اس مچھلی کا ذکر 29ویں پارے یعنی 29 پارہ سورہ قلم میں ہے۔ مچھلی ارشاد باری ہے، مچھلی پانی پر ہے، پانی ایک پتھر پر ہے، اور یہ پتھر ایک فرشتے کی پیٹھ پر ہے۔ یہ فرشتہ چٹان پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ چٹان ہوا میں معلق ہے، یعنی نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ مچھلی جب حرکت کرنے لگی تو زمینیں کانپنے لگی، تب اللہ رب العزت نے ان زمینوں میں بڑے بڑے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ سبحان اللہ، تاکہ زمین جو کانپ رہی تھی تو اس میں بریک لگ جائے، اس کی لرزش میں بریک لگ جائے، اور پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے کانپنے کو رکا دے۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو سکون آ گیا اور زمینیں مضبوط ہو گئی۔ سورہ انبیاء میں ہے، اور ہم نے زمین میں بنا دیے بڑے بڑے پہاڑ
تاکہ وہ لرزتی نہ رہے۔ پہاڑ زمین پر فخر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل اور بدھ کے دن زمین کے باشندوں کے لیے خوراک اور درخت پیدا فرمائے، جس کا ذکر سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں ہے کہ تم فرماؤ، کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس نے اس کے اوپر سے لنگر ڈالے یعنی پہاڑ، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں۔ ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا یعنی ارادہ فرمایا، اور وہ دھواں تھا تو اس سے، اور زمین سے فرمایا کہ وہ دونوں حاضر ہوں، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے آسمان کی طرف نظر فرمائی جو دھوئیں کی شکل میں تھا اور پانی سے بنا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان بنایا۔ پھر زمین ہی کی طرح 2 دنوں میں جمعرات اور جمعہ کو 7 آسمان بنائے۔ اسے جمعہ کا نام دیا گیا کیونکہ جمعہ کے دن زمین اور آسمان کی پیدائش جمع ہو کر کائنات کی تکمیل ہوئی یعنی کمپلیٹ ہوئی۔ پھر آسمان میں فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور آسمان دنیا یعنی سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا اور انہیں شیاطین سے حفاظت کا سبب بنایا۔ پھر سمندر، برف، صحرا وغیرہ جیسی بے شمار چیزیں تخلیق فرمائی جن کا علم اللہ عز و جل کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ جب پوری کائنات بن گئی، تخلیق کائنات ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر جلوہ فرمایا، جیسا کہ سورہ حدید 27ویں پارے میں ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا فرمائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اسی کی ہے آسمان و زمین کی سلطنت، اور اسی ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ جمعہ کے روز آخری ساعت میں، مطلب جب جمعہ کا دن ختم ہو رہا تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی قیامت واقع ہوگی۔ اس تعلق سے ابن ابی حاتم اور مرزریہ نے اپنی تفسیر میں صحیح مسلم اور نسائی کی حدیث شریف کی روایت ذکر فرمائی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے یعنی سنیچر کو پیدا فرمایا، پہاڑ اتوار کو پیدا فرمائے، درخت پیر کو پیدا فرمائے، برائیاں جو بری چیزیں ہیں وہ منگل کو، روشنی یعنی نور لائٹ بدھ کو، اور جانور جمعرات کو پیدا فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد سے جمعہ کی آخری ساعت تک پیدا فرمایا۔ یہ حدیث مسلم کی غریب حدیثوں میں سے ہیں، مگر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی اور آسمان کو بعد میں بنایا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن، اور انسان کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم سکھایا گیا تو انہیں اپنی تمام اولاد کے نام سکھائے گئے، اسی طرح تمام جانوروں کے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ اونٹ ہے۔ اسی طرح آسمان، زمین، سمندر، تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا گیا، حتیٰ کہ رکابی اور ہنڈیا کے نام بھی بتائے گئے، ہواؤں کے نام بتائے گئے، فرشتوں کے، ستاروں کے نام بتائے گئے۔ اسی حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین قیامت میں جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا
کہ ہم کسی کو اپنا سفارشی بنا کر بارگاہ الہی میں بھیجتے، یعنی وسیلہ بنا کر بھیجتے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمایا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، ہر چیز کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ لے جائیں، ہماری سفارش فرمائیں کہ وہ ہماری بخشش فرما کر ہمیں راحت عطا فرمائے اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، مجھے اپنی وہ لغزش یاد ہے جو میں نے گندم کا دانہ توڑ کر کی تھی۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، انہیں توریت عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص کو مار ڈالنے کا واقعہ یاد آئے گا، سو وہ مومنین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے کہ وہ اللہ کے رسول کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ خاتم الانبیاء اور مرسلین ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر بے انتہا کرم ہے۔ تب سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اجازت طلب کروں گا، جب مجھے اجازت ملے گی تب میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا، جب تک میرے رب کو منظور رہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی، سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، پورا کیا جائے گا، ارشاد فرمائیے، سنا جائے گا، شفاعت کیجیے کہ آپ کی شفاعت مقبول ہے۔ تب میں سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں سر رکھ کر شفاعت کی درخواست کروں گا، پھر ایک حد یعنی ایک لمٹ مقرر کی جائیں گی کہ آپ اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، میں دوسری جماعت کو جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اسی طرح تیسری جماعت کو پہنچاؤں گا، پھر چوتھی کو، اور پھر صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن پاک محشر میں ایسے لوگوں کو روک دے گا جنت میں جانے سے جنہوں نے قرآن پاک کی نہ تلاوت کی، نہ اس کا مطلب سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی شفاعت بھی عطا فرمائے اور اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ میں درج ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے جو تمام کتابوں میں درج ہے۔ اس حدیث شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم یعنی کچھ نالجز جو ہیں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور کسی کو نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی کعبہ شریف کی، جہاں آج ہمارا کعبہ شریف ہے، تو اسی کعبہ شریف کی جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مٹی لانے کا حکم ہوا تھا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ جب وہ زمین سے مٹی لینے لگے، نوچنے لگے، زمین نے فریاد کی کہ اے اللہ کے فرشتے، اے روح الامین، مجھ سے یہ مٹی نہ لیجئے، کیونکہ اس مٹی سے ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو مجھ پر فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی اور مجھے تکلیف دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس پلٹ گئے، اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی، اے بار الہ، زمین تو یوں فریاد کر رہی ہے۔ تب اللہ عز و جل نے حضرت میکائیل علیہ السلام جو دوسرے بڑے فرشتے ہیں انہیں روانہ فرمایا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو تیسرے بڑے فرشتے ہیں انہیں روانہ فرمایا، وہ بھی یوں ہی واپس آ گئے۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام جو چوتھے بڑے فرشتے ہیں انہیں روانہ فرمایا گیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جب مٹی لینا چاہی، زمین نے پھر فریاد کی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نہ مانے
اور فرمایا کہ اے زمین مجھے اللہ کا حکم ہے اور میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں گا۔ اور آپ نے مٹی نوچ کر آسمان پر لائی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارک ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، چونکہ تو نے زمین کی فریاد پر رحم نہ کیا، اسی لیے میں جو آدم بناؤں گا تو اس کی روح قبض کرنے کا کام تمہارے تفویض ہوگا، یعنی تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بنایا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ، تیرے بندے تو مجھ سے نفرت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ فرشتہ ہے، ہماری روح قبض کرتا ہے اور ہمیں مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرے بندے تجھ سے نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ میں ہر انسان کی موت کا ایک بہانہ رکھ دوں گا اور تیرے ذمے کوئی بات نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے اس حادثے میں فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس فلاں فلاں بیماری سے فلاں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی روح قبض کی اور ان کا انتقال ہوا۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ ہر انسان کی جان کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا، موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا، جان جانے کا، یا تو کوئی حادثہ یا تو کوئی بیماری۔ اس طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت مقرر فرمایا گیا۔ آسمانوں پر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس کعبے کی طواف میں فرشتے شب و روز ہر لمحہ مشغول رہتے ہیں۔ اس کے عین نیچے اسی مرکز پر مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ بیہقی کی حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام و بی بی حوا کی طرف بھیجا اور انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ عبد الرزاق لکھتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ زتا، کوہ طور سینا اور کوہ الجودی اور غار ہرا کے پتھر یعنی جبل نور کے پتھر استعمال فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ 1000 سال تک کعبہ شریف رہا، حج ہوتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج فرمایا، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو کعبہ شریف کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ یہ تمام واقعات انشاءاللہ آگے جیسے جیسے قرآن پاک میں ذکر مبارک آئے گا ویسے ویسے یہ واقعات بیان ہوتے رہیں گے۔ حضرت سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترتے وقت حجر اسود اور جنت کے پتے ساتھ لائے تھے۔ جنت کے ان پتوں کو ہند کی سرزمین میں یعنی انڈیا کی سرزمین میں جہاں وہ نازل ہوئے تھے وہاں بکھیر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین خوشبودار ہو گئی اور یہاں طرح طرح کے خوشبودار پھولوں اور پھلوں کے درخت اور مسالوں کے درخت پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا ملک بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ سب سے پہلے پورے کائنات میں جو سب سے پہلے آدم زمین پر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام تو ہمارے ملک میں تشریف لائے، اور نہ صرف تشریف لائے بلکہ یہاں پر جو طرح طرح کے پھل اور پھولوں کی ورائٹیز دیکھتے ہوں گے آپ کے انڈیا میں، جتنے پھل پھول اور ورائٹیز ہوتی ہیں مسالوں کی، وہ شاید ہی دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتی ہو۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس زمین پر تشریف لائے تھے۔ حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں نصب کیا گیا، جہاں پر آج ہر حاجی کو اسے چومنا لازم ہے۔ حجر اسود کو ستر پوشی کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے روئی لائے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو سوت کاٹنا سکھایا گیا، یعنی روئی کاٹنا سکھایا گیا، اور اس سوت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دھاگا اور اس سے کپڑے بنانا سکھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ اس طرح مختلف پھلوں اور اناج کے بیج جنت سے لائے گئے، جنہیں بو کر ہل چلا کر کاشتکاری سکھائی گئی۔ ہل چلانے کے لیے بیل کو بھیجا گیا۔ روایت ہے کہ جب بیل کو پہلی بار ہل چلانے کے لیے کہا گیا تو وہ یوں ہی کھڑا رہا،
بالکل اس نے حرکت بھی نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام زور لگاتے رہے کہ کسی طرح بیل آگے بڑھ کر ہل چلائے اور زمین کو جوتے، لیکن بیل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے تنگ آ کر بیل کی دم کھینچی تاکہ دم کھینچنے کا اس پر اثر ہو اور وہ آگے بڑھے۔ بیل زور میں بلبلایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے کہا کہ اے بار الہ، تیرا یہ آدم، تیرا یہ بندہ جنت سے تو آ گیا اور اس کی وجہ سے مجھے بھی جنت سے نکال دیا گیا، اور اب یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کو انتہائی افسوس اور غم ہوا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے جلیل القدر نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے بیل کی فطرت میں بالکل خاموشی اور امن پیدا فرما دیا، یعنی اس کی سرکشی، اس کی شرارت بالکل چلی گئی اور بیل ایک دم غریب جانور بن گیا۔ اسی لیے آج کسی کو بھی اگر غریب کہنا ہو تو ہم کہتے کہ ارے وہ تو بالکل بیل ہے، مطلب یہ کہ وہ بالکل بھی شرارتی اور فسادی اور شرری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی حوا کو اناج پیس کر روٹی بنانا سکھایا گیا، آگ جلانا سکھایا گیا، آگ پر کھانا پکانے کا ہنر سکھایا گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح دنیا میں زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک اور سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں اکیلے تھے دنیا میں، ان کی اولاد کا سلسلہ کس طرح ہوا؟ یہ سورہ مائدہ میں تفصیل سے آئے گا، لیکن برسبیل تذکرہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو روزانہ جوڑی میں بچے ہوتے، جڑواں بچے۔ صبح میں حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، شام میں ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی۔ جو ایک وقت میں جڑواں بچے پیدا ہوتے وہ بہن بھائی ہوتے، اور جو شام میں ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، لیکن صبح والوں کے بہن بھائی نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ کیونکہ بہن بھائی کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے، سگے بہن بھائی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ صبح میں جو لڑکی پیدا ہوتی، شام میں پیدا ہونے والے لڑکے سے اس کا نکاح ہوتا، اور شام میں جو لڑکی پیدا ہوتی، صبح ہونے والے لڑکے سے اس کا نکاح ہوتا۔ اس طرح سے زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، پیدائش کے سلسلے شروع ہوئے اور مخلوق بڑھنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی حابیل اور قابیل، اور جن کے واقعات تو انشاءاللہ جو سورہ مائدہ کا جب مطلب ترجمہ ہوگا اور اس کی تفسیر ہوگی تو اس وقت بتائے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات اور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے روز پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، جمعہ کے روز عید کی طرح مناؤ، جمعہ کا دن عید کی طرح مناؤ۔ یہ ہماری ہفتے کی عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کو یہ فضیلت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، یعنی ان کا میلاد ہے جمعہ، اسی لیے اس کو عید کی طرح مناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ عید میلاد کی برکتیں جاری ہیں۔ جمعہ کو ہفتے کی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کا جو عید میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ 12 ربیع الاول جو ان کی پیدائش کا دن ہے، تو اس دن ہم عید کیوں نہ منائیں؟ یہ تو بالکل قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے حضرت بی بی مریم کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجا ہے کہ اس دن سلام ہو جس دن مریم پیدا ہوئی، اس دن سلام ہو جس دن عیسیٰ پیدا ہوا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن حضرت
مریم کے پیدائش کے دن کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے اس دن پر۔ تو 12 ربیع الاول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حبیب، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس دن پر ہم سلامتی کیوں نہ بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر، بلکہ بی بی مریم تو نبیاں بھی نہیں ہیں، وہ تو ولیاں ہیں، ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر سلام عرض کر دیں تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ بدعت ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر سلام بھیجتا ہے اور ہم ان کی امت، ہم گناہ گار امت ہی اپنے آقا و مولا ہمارے سردار پر سلام نہ بھیجیں۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے، حماقت ہے کہ ہم سلام کے لیے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو منافقین ہیں ان کی تیریوں پر بل پڑ جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور شرک اور بدعت کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان منافقین کی جماعت سے بچائے، اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید میلاد کی بھرپور خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول بلکہ پورا مہینہ دن بھر چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور سورہ بقر کے 5ویں سورہ بقر کے 5ویں رکوع کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔